السلام علیکم. ایمان پاکستان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد مغل. میری جان پاکستان، میری پہچان پاکستان. ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ کوئی عام پوڈ کاسٹ نہیں. یہ اس وعدے کی تکمیل ہے جو ایمان پاکستان ڈیجیٹل نے آپ سے کیا تھا. ایمان پاکستان ڈیجیٹل نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان پاکستانیوں کو پروموٹ کریں گے جو ملک کو قوم کی ترقی کے حقیقی شراکت دار ہیں. آج ہمارے ساتھ وہ پاکستانی موجود ہیں جو ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، جنہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے مائل سٹونز اچیو کیے. ہمارے آج سب سے پہلے گیسٹ ہیں محترمہ فرا ناز یوسف صاحبہ. ناظرین، ان کا تعلق نوشکی بلوچستان سے ہے اور انہوں نے پہلی بار پاکستان کے اندر فیمیل امپاورمنٹ کو عملی طور پہ ثابت کیا. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی بھی پہلی فیمیل نیشنل فٹ بال اسیسر بن سکتی ہیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پی سی بی کی سرٹیفائیڈ ٹرینر بھی ہیں اور بے شمار ایوارڈ جیت چکی ہیں. ان کی کہانی ہم ان کی ہی زبانی سنیں گے. جی فراناز یوسف بلوچ صاحبہ، بلوچستان سے نیشنل اور نیشنل سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس سفر کے بارے میں بتائیں. جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے پوڈ کاسٹ ہوئے، کائنڈلی جو ہے نا سارے میڈیا سے، گورنمنٹ سے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہر ایک پلیٹ فارم کو اپنی انویسٹیگیشن کے طریقے سے کرے، کلیئرفائی ہو، تب جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ان کو پروموٹ کرنا ہے. تو کیونکہ کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں جو کیپشنز ہے میڈیا کی طرف سے آتے کہ فیفا ریفری. آئی ایم ناٹ فیفا ریفری. فیفا ریفری کے لیے جو ہے نا بلوچستان اور پاکستان کی اپرچونیٹیز کو چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پلیئرز کو انگیج رکھے. تو میں اس لیے اس طرح کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہے نا نوجوانوں کو فائلیں نہیں بلکہ مواقع دینے ہیں، ان کو وعدے نہیں بلکہ موقع دینے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اس ٹائم صرف فائلیں دیا جا رہا ہے. فائلیں ان دا شیپ کہ میری جو ہے نا 14/10/2024 کو سی ایم صاحب نے مجھے اپنے سی ایم آفس بلایا تھا. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپریسیشن کے لیے بلایا تھا. اور وہ بلکہ پورے پاکستان اور پوری کنٹری میں یہی پورے آل کنٹریز میں یہی پیغام دے رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے انگیج رکھتے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے مجھے 3 لیٹرز دیے تھے جو اب تک آج 2026 کا ہیئر ہے اور وہ اب تک جو ہے نا پینڈنگ پہ ہے. یہاں پہ اس سٹیج پہ آپ خود ہی ہیں، اس کا مطلب ہے بلوچستان گورنمنٹ نے کسی نے آپ کی سپورٹ نہیں کی. ہمیں بلکہ بلوچستان سے نہیں بلکہ پاکستان سے ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایکسیپٹ ان اے شیپ فرا عظیم شاہ، جنہوں نے مجھے صرف اپریسیٹ نہیں کی بلکہ ایکسیپٹ بھی کی. وہ واحد خاتون ہیں، وہ واحد سائن آف ہیومینٹی ہے جنہوں نے ہر ایک، صرف مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے ٹیلنٹس ہیں جو خاموش تھے، جن کو جو کوئی سن نہیں رہا تھا. آج میں جدھر بیٹھی ہوں یہ بھی میرے لیے قابل احترام اور قابل فخر کی بات ہے کہ مجھے فرا عظیم شاہ نے صرف ایکسیپٹ نہیں کی بلکہ انہوں نے مجھے پروموٹ کرنے کا پورا وعدہ کیا اور وہ کر بھی رہے ہیں. اچھا، بلوچستان کی فیمیل کی جب بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں مارنگ بلوچ، سمیع الدین بلوچ وہی میڈیا پہ نظر آتے ہیں. اب جب میں نے آپ کا پروفائل دیکھا اور آپ کے بارے میں سنا تو میرے خیال میں تو آپ ہیرو بلوچستان کی خالی نہیں ہیں، آپ تو پاکستان کی بھی بیٹی ہیں، پاکستان کی بھی ہیرو ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کا جو لوکل میڈیا ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے بجائے نیگیٹو لوگ جس طرح مارنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ ہیں جو ملک دشمنی میں بھی انوالو ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں؟ جی، اس کے اکارڈنگ جو ہے نا مجھے اتنی علم نہیں ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ ڈاٹر آف بلوچستان اینڈ پاکستان، میں چاہتی ہوں جو ہے نا ہر طرح جو ہے نا بلوچستان اور پاکستان کی پازیٹیوٹی کا جو ہے نا شکل پوری کنٹریز میں جو ہے نا اس کی انٹروڈکشن ہو. اگر ہم لوگ زیادہ نیگیٹیوٹی کی شکل میں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو ہے نا اپریسیشن ہوگی. اور پھر سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے نا کنٹری کو خود ایک اچھا سا امیج دینا ہے اور اس امیج کے پیچھے ہماری گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. جب گورنمنٹ ان چیزوں کو سالٹ آؤٹ نہیں کرے گا تو عام پبلک کی جو ہے نا یہ بات نہیں ہوگی. عام پبلک کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ کے سپورٹ ہوتا ہے وہ پبلک کو دینا چاہیے. آپ پی سی بی کی سرٹیفائیڈ ٹرینر بھی ہیں. بلوچستان میں ہماری جو بچیاں ہیں ان کا ٹیلنٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں. جی الحمد للہ، بلوچستان دا لینڈ آف ناٹ اونلی اپارچونیٹی
but the land of talents. लेकिन the land of hidden talents. hidden talents in the sense کہ میں جو ہے نا جتنی بھی میں نے میڈلز حاصل کی ہے، میں نے جتنی بھی محنت کی ہے، وہ سارا اب تک اگنور ہی ہے. تو جب مجھ جیسے ٹیلنٹس کو، مجھ سے بہت سے جڑے ہوئے بہت سارے ٹیلنٹس ہیں جو اب تک اگنور ہے، تو اگر ان کو جو ہے نا آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے جو آپ کی فردر جو ٹیلنٹس ہیں وہ اگنور ہی ہوں گے اور ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہی ہونی ہے. اچھا، آخر پہ ہماری جو بلوچستان کی یوتھ ہے اور جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہے، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اگر ریاست نوجوانوں کو میدان دے دے تو لازمی بات ہے نوجوان اس کو استحکام دے دیتے ہیں. اگر آپ یوتھ کو انگیج کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف ان کو کنونس کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ کا ایک بنیادی ایسی شکل نکلے گی جو ہر ایک کنٹری میں آپ کی اچھی پہچان ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں ایم پی اے فرا عظیم شاہ بلوچ سے، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. محترمہ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرا ناز یوسف بلوچ کا میں نے انٹرویو کیا. بلوچستان کا ایک انتہائی خوبصورت چہرہ، آپ نے بھی ان کو سنا. ہمارے اتنا خوبصورت چہرہ ہونے کے باوجود چند دن پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بلوچستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ آپ کی گورنمنٹ سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میرے کویسچن کا آپ جواب دیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فرا عظیم شاہ بلوچ، تو یہ بلوچ آپ نے میرے نام کے ساتھ جو لگایا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ ممبر پارلیمنٹ بلوچستان اسمبلی ہیں، جی دوسرا آپ نے ہمیشہ بلوچستان کے کلچر کو پروموٹ کیا. جی بالکل. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے بھی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میں بلوچستان سے ہوں اور میں ایک بلوچ پارلیمنٹیرین ہوں. پھر آپ نے یہ کہا کہ بلوچستان پچھلے دنوں تباہی کی طرف جا رہا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے یہ جو الفاظ ہیں ان کو تھوڑا سا ان میں تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کبھی بھی تباہی کی طرف نہیں گیا اور نہ ہی کبھی جائے گا، کیونکہ بلوچستان ایسے لوگوں کی سرزمین ہے جو غیور ہے، جو عزت دار ہیں اور جو اپنی سرزمین کی اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. بالکل پچھلے دنوں میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ضرور ہوئی، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے جو واقعات مختلف علاقوں میں ہوئے، میں سمجھتی ہوں اور میں نے ہمیشہ یہی بولا ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اب ہم انہیں دنیا کو جو یہ ایک مسخ شدہ چہرہ بلوچستان کا دکھاتے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کر کے یہ بلوچستان کا جو ایک چہرہ دکھاتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سب بلوچستان کے جو رہنے والے ہیں، نہ صرف بلوچستان کے رہنے والے بلکہ میں پورے پاکستان کے رہنے والوں کو یہ کہوں گی، پاکستانیوں کو یہ کہوں گی جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر دشمن اس در پہ ہے کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے مختلف ناپاک عزائم سے، تو ہم سب کو یونائٹڈ ہو کر دشمن کی اس سازش کو ناکام بنانا ہے. یہاں تھوڑا سا دیکھیں، بلوچستان کے میں بیک گراؤنڈ میں ضرور آج جاؤں گی تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آئے. بلوچستان کے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، وہ پاکستان کی جو ایک کیمپین تھی، قائد اعظم کی جو ایک کیمپین تھی، ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. پھر اس کے بعد جیسے ایک جیو اسٹریٹجیکل آپ کی پوزیشن ہے بلوچستان کی، نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پاکستان کی، ہمارا بڑا ایک اب تو سینٹرل پاورز کا جو ہے حصہ بننے جا رہا ہے پاکستان. تو بلوچستان کی جو ایک آپ گوادر پورٹ کو دیکھ لیں یا ہمارے منرل ریسورسز دیکھ لیں، یا بلوچستان جس جگہ پر موجود ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، اور یہیں سے گزر کے جتنے بھی ملک ہیں یا چائنا ہے یا جتنے بھی آپ کنٹریز دیکھ لیں، انہی گرم پانیوں سے گزرتے ہوئے ہی ان کا جو کنیکشن ہے وہ پوری دنیا میں ہو سکتا ہے، نہ صرف پورٹ کے ذریعے بلکہ زمینی راستے کے ذریعے بھی. تو اسی لیے ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بلوچستان میں ہوتا رہے. اب آپ نے جس طرح کہا کہ جس طرح فرا یوسف بلوچ جیسے ہیرے موجود ہیں، شعیب زہری جیسے ہیرے موجود ہیں، یہ تو ہم نے صرف 2 نام گنوائے.
اس طرح کے تو میں کہتی ہوں کہ ٹیلنٹ پورے بلوچستان میں موجود ہے، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ ہمارے جوان اپنا نام پوری دنیا میں روشن نہ کر رہے ہوں. بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے شعیب زہری کی بھی کہانی سنی، جس طریقے سے آپ نے فرح یوسف بلوچ کی بھی کہانی سنی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان سے جو بھی غلطیاں ہو گئیں. اب ہم ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ مزید اپنے لوگوں کو اگنور کرنا یا انہیں توجہ نہ دینا، یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو میری یہی التجا ہے. آپ میرے ڈفرینٹ ٹی وی پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں، تو ایمان پاکستان نے ایک بیڑا اٹھایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا اپنی عوام سے کہ ہم آپ کو ملوائیں گے ان پاکستانیوں سے جو ہیں ملک و قوم کی ترقی کے شراکت دار. اور پھر ہم نہ صرف انہیں ملوائیں گے، آپ نے یہ دیکھا کہ ہم انہیں پروموٹ بھی کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں کہ فرح عظیم شاہ نے اپنی جو پولیٹیکل لائف ہے اس میں ایک بہت لمبی چوڑی جد و جہد کی ہے. جب مجھے سوچی سمجھی سازش کے تحت اسمبلی سے دور رکھا گیا تو میں نے اپنا راستہ تبدیل کیا. تو نہ پھر یہ بہت اچھا ہوا. میں سمجھتی ہوں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں خدا کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. تو ظلم تو ہم پہ بہت ہوئے، اب ہمارے اپنے لوگوں نے کیے، تو میری غیرت تو مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے لوگوں کی شکایت کروں کہیں اور جا کے کسی غیر کے ساتھ بیٹھ کے. بالکل بھی نہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں، کوشش تو میں جاری رکھوں گی. پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے جو پلیٹ فارمز ہیں، ایمان پاکستان آپ جانتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس ہے، تو ہم نے پوری دنیا میں اپنے روابط کو بڑھایا. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ میرے پاکستان کے جوان، میرے بلوچستان کے جوان، یوتھ، کہ میں اس قابل بنوں کہ میں اپنی یوتھ کا سہارا بن سکوں کہ اتنا ٹیلنٹ ان کے اندر ہے تو ہم انہیں اپرچونٹیز دیں، ہم انہیں سپورٹ کریں، ہم انہیں ڈائریکشن دیں. اور اسی بات کی کمی ہے وہاں پر. جب بھی میرا یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے بس وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ تو ہے لیکن ہمیں ڈائریکشن، ہمارے لیے سپورٹ یا ہمارے لیے اپرچونٹیز جو ہیں وہ جنریٹ نہیں کی جاتی. تو اسی لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ آپ کے باقی مہمان بھی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ان کا بولنا زیادہ ضروری ہے. ہمیں تو لوگ سنتے رہتے ہیں. تو آخر میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہمارے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ منتخب نمائندے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے، آپ لوگوں سے جو غلطیاں ہو گئیں وہ ہو گئیں. ہم ماضی کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اب آگے ہم نے چلنا ہے متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر، اور دشمن کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ اگر پاکستان یا بلوچستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے. اور ہم نے اپنے جو نگلیکٹڈ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، انہیں گلے سے لگانا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہے. اور یہاں امتیاز صاحب، میرے سننے والے بھی جانتے ہیں، آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ بلوچ قوم ایک غیرت مند قوم ہے، ایک عزت دار قوم ہے، اور آپ انہیں پیار اور عزت دیں اور ان سے جان بھی مانگ لیں. اور پھر مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کے پنجاب میں خوشحالی ہے، آپ کے دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے سندھ میں ابھی یہ جو میں نے پچھلے دنوں CPA کی کانفرنس اٹینڈ کی، اپنے بلوچستان کو بڑے فخر کے ساتھ میں نے ریپرزینٹ کیا وہاں پر. آپ کے سندھ میں سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے KPK میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے بلوچستان میں آنے سے پہلے کوئی NOC کیوں مانگتا ہے؟ کسی کو NOC دینی کیوں پڑتی ہے؟ میری بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والا، چاہے وہ بلوچ ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، ہزارہ ہو، وہ جو بھی ہو، وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کی طرف توجہ تو کریں، آپ ان کے حقوق تو ان کو دیں. تو مقصد یہی ہے ایمان پاکستان کا. اور آپ نے دیکھا جس طرح یہ بچے آج اس پروگرام میں شامل ہیں تو مجھے بڑی خوشی ان کو دیکھ کے ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ جد و جہد جو ہے ایمان پاکستان کی، نہ صرف اپنی یوتھ کے لیے بلکہ اب تو میں اپنے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں اب ان کے بھی میں دروازے پر جاؤں گی سب کے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے بلوچستان کو خوشحال بنائیں گے.
یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن جو محترمہ فرازیم شاہ صاحبہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو عام کریں گے اور پاکستان کو خوشحال بنائیں گے. بہت شکریہ فرازیم شاہ صاحبہ. جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شعیب زہری، بلوچستان کا بیٹا، پاکستان کا بیٹا. میں اگر ان کو پاکستان کا محمد علی نہ کہوں تو مبالغہ ہوگا. انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں پاکستان کے لیے وہ ٹائٹل جیتے جن کے بارے میں ہماری یوتھ کے لیے وہ فالو وردی رہیں گے. لیکن ان ٹائٹل سے بڑھ کے جو یوتھ نے ان کو فالو کیا وہ ایک انتہائی خوبصورت لمحہ تھا. وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے شولڈر کے ساتھ فائٹ میں انڈین باکسر کے ساتھ حصہ لیا. جب پہلے 6 راؤنڈز میں، چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا شولڈر ٹوٹا ہوا ہے، تو انہوں نے اس فائٹ میں بہت اچھا ڈیفنس کیا. لیکن چونکہ ہندوستانی تو مکار قوم ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کے شولڈر کو ہٹ کیا. تو میں یہ بولوں گا کہ شعیب زہری ہار کر بھی جیت گیا. پاکستانی نوجوانوں کے دلوں میں شعیب زہری کی عزت بہت بڑھ گئی. ہم سب اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. شعیب بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا جذبہ تھا کہ بلوچی پگ کے ساتھ آپ میدان میں اترے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، اور آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے شولڈر کے ساتھ 6 راؤنڈ تک اپنا ڈیفنس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کے شکریہ امتیاز بھائی. جیسے کہ آپ نے مطلب یہاں پہ ہمارا فائٹ کا ذکر کیا، ہمارے فائٹ کے حوالے سے بتایا، بالکل مطلب سارا جو حالات تھا وہ اسی طرح تھا جو آپ نے بیان کیا. وہاں پہ جو ہماری فائٹ ہو رہی تھی مطلب اگینسٹ انڈیا کے ساتھ، اس فائٹ سے پہلے جو مطلب میں نے محنت کر رہا تھا، ٹریننگ کر رہا تھا، کیونکہ ایک انسان ایک جگہ پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک جگہ پہ مطلب اس کا جو محنت ہے، مطلب اس کا جو تھکاوٹ ہے، وہ اس کو جواب دیتے کہ آپ کی انرجی اتنا ہی تھا. لائک مطلب جیسے موبائل کا چارج ختم ہوتا ہے، جب بند ہوتا ہے، آف ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ موبائل کو اگین چارج جب لگاتے ہیں تو وہ آن نہیں ہوتا ہے. جو ہمارا مطلب جب ٹریننگ کے دوران مطلب باڈی بالکل مطلب لوز ہو جاتی تھی، مطلب انرجی بالکل ختم ہو جاتی تھی، تو اس کے بعد میں ایکسٹرا ٹریننگ پھر بھی کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ میرا اپوننٹ جو وہ ہندوستانی ہے، میرا جو اپوننٹ ہے وہ انڈین ہے. مطلب خود اپنے آپ کو ہمت دیتا تھا. مطلب کافی جو میرا مطلب کوچز صاحبان تھے، لائک ایران کا جو میرا کوچ تھا، یہاں پہ میرا جو میں ٹریننگ کر رہا تھا، میرا والد صاحب مطلب مجھے یہ حوصلہ دیتا تھا. مطلب جو کوئٹہ کا کوچ تھا میرا، جب کوچ صلاح الدین نے کہا کہ آپ اپنا محنت جاری رکھو اور اپنا جو حوصلہ ہے وہ آپ مت ہارو، شیب محنت کرو، محنت کا جو رزلٹ ہے، محنت کا جو حصل ہے وہ اللہ پاک آپ کو دے گا. اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ جس چیز کو طلب کرتے ہو میں آپ کو وہی دوں گا، بشرط یہ کہ مطلب آپ محنت کرو، محنت جاری رکھو. تو میں نے اپنا محنت جاری رکھا، اور اسی طرح جو میرا انڈیا کے ساتھ فائٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ جب ہم لوگ پہنچ گئے، یو ایس ٹی کمنگروس یون کا علاقہ تھا، وہاں پہ تقریباً -24-25 مطلب وہ چل رہا تھا، سردی چل رہا تھا. تو میں جب فائٹ کے لیے جا رہا تھا، فائٹ سے پہلے وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا. وہاں پہ لائک جس طرح مطلب ہمارے پاکستان میں کرکٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ لوگ باکسنگ کو پسند کرتے ہیں. اور وہاں کے جو لوگ مطلب لائک کینڈی گلوبکن ہو گئے، باقی اس طرح کے اچھے باکسر جو ورلڈ چیمپئن ہیں باکسنگ میں، بہت اچھا نام کمایا مطلب پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں انہوں نے. تو انہوں نے جب ہمیں مطلب کہا کہ اس سال میں آپ لوگوں کا مطلب اندر جانا مشکل ہوتا ہے، ٹیکسی والے نے کہا کہ ہم لوگ دور سے روکیں گے. ٹیکسی جب انہوں نے دور سے روکا، جب میں پیدل واک کیا تو نیچے مطلب برفباری ہوئی تھی، شوز کے نیچے برفباری لگیا. اور ہال کے اندر مطلب وہاں پہ ٹیل ہوتے ہیں، ماربل ہوتے ہیں جیسا ہمارے پاکستان میں. جب میں نے ٹیل پہ پیر رکھا تو میں سلپ ہو گیا. اس سلپ کی وجہ سے میرا شولڈر ٹوٹ گیا. تو میں نے وہاں پہ نہ ڈاکٹر کو کوئی پیغام دیا، نہ کسی کو مطلب میں نے کوئی اطلاع دیا کہ میں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتاؤں گا تو میرا مطلب جو شولڈر ٹوٹا ہے تو یہ لوگ فائٹ میرا خراب کریں گے. تو ہمارے پاکستان میں مطلب یہ ہمارے باکسنگ ہسٹری میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شعیب ایک سیکنڈ کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. آپ جب بھی جس ٹائم بھی مطلب کوئی پاور پنچ مارتے ہو تو انشاءاللہ باکسر ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو میں نے اس کو سلے کو مطلب یاد رکھا، اور اپنا جو پاکستان کا پرچم تھا اور ساتھ میں اپنا بلوچی دستار تھا، ایک ہمارا مطلب جو پاکستان سے ایک محبت تھا، اس جنون اور جذبے کو ساتھ لے کر میں جب رنگ میں اتر گیا، ادھر ہی جب میں فائٹ کھیلنے کے لیے چلا گیا تو فائٹ شروع ہو گیا ہمارا. الحمدللہ بہت اچھا فائٹ شروع ہوا پہلے سٹارٹ میں، اور اس کا جو نوز تھا بھی وہ بھی ٹوٹ گیا، بلڈ بہت اچھا آ رہا تھا اس کا. بس فائٹ مطلب یہاں تک چلا کہ تقریباً 6 راؤنڈ میں نے فائٹ کھیلا، اور بہت اچھا مطلب 19-20 فائٹ چل رہا تھا ہمارا. 7 راؤنڈ میں جب میرا شولڈر روپ پہ پھنس گیا تو مجھے یوں لگا کہ میرا جو شولڈر وہاں پہ دروازے میں لگا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، وہی جگہ جو مطلب مجھے یقین ہو گیا کہ مطلب وہ جگہ جو واقعی ٹوٹا ہے. یوں مجھے لگا یقین کرو جس نے میرا شولڈر مطلب کھینچا ہو مطلب سیٹ سے. تو کافی درد ہوا، کافی مطلب وہ مطلب یہ درد، یہ شولڈر، یہ سب کچھ پاکستان پہ قربان. الحمدللہ مطلب ہم لوگ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہمیں مطلب یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی عزت کیا ہے، کس طرح ہے. الحمدللہ وہاں پہ جو مطلب قازقستان کے لوگوں نے ہمیں مطلب محبت دی، پیار دی. وہاں پہ لائک مطلب وہ انڈین تھے اور ہم لوگ پاکستانی تھے. ایک ہمارا جو پریس کانفرنس تھا، ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا، انہوں نے اس کو دیکھا. اور ہمارا جو مطلب پاکستان کا ایک روب تھا، انہوں نے مطلب ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ پاکستان والے جو ہے وہ کافی دلیر ہیں ماشاءاللہ. آپ کی ہار تو کی تھی نہیں شعیب، آپ کی ہار میں ہر طرف جیت تھی، اور پاکستانی قوم بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے. بلوچستان کے نوجوانوں نے ایسے کمنٹس کیے ہیں کہ یہ ہمارا ریئل ہیرو ہے.
تو بلوچستان گورنمنٹ نے آپ کو اس حوالے سے رابطہ کیا ہو، آپ کے شولڈر کے حوالے سے تیمارداری وغیرہ، باقی اور کوئی آپ کے لیے اس ہار میں جو جیت تھی اس کے حوالے سے کوئی ایوارڈ وغیرہ؟ جی، بلوچستان گورنمنٹ میں جو ہماری ایم پی ہے فراز شاہ صاحب ہے، جو بلوچستان کی ایم پی ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو اسی دن اسی ٹائم مطلب جب میرا فائٹ ہو گیا، تو فائٹ کے بعد جب میں ہاسپٹل میں تھا، باقاعدہ ان کی مطلب کال آ گئی تھی مجھے. انہوں نے مطلب یہی کہا کہ شعیب ہمارا سپورٹ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، پھر بھی رہے گا انشاءاللہ. آپ جس بھی حالات پہ ہو، جس بھی جگہ پہ ہو، آپ جیت ہو یار، ہمیں آپ سے پیار ہیں. تو کافی مطلب ایک حوصلہ ملے، حوصلہ افزائی ہوئے ہمارا. اس کے علاوہ جو ہمارا مطلب سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے پہلے ماشاءاللہ کافی اسپورٹس مین کو سپورٹ کیا ہے، پروموٹ کیا ہے. تو اس کو دیکھ کر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں بھی یہ سپورٹ کریں گے، پروموٹ کریں گے. مگر بدقسمتی سے یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں ضرور مطلب کہ ہمارے پاکستان میں صرف جیت کی عزت ہوتی ہے، ہار کی عزت کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ 100 فائٹ بھی جیت جاؤ گے، اگر آپ ایک فائٹ ہار جاؤ گے، تو وہ سارے جیت پہ جو ہے پانی پیر جاتے ہیں. تو مطلب اپنے جو ہیروز ہوتے ہیں مطلب وہ ہار نہیں ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا جو موجودہ مثال ہے یہاں پہ جو ابھی اشرف ندیم کا اولمپک میں گولڈ ہو گیا ماشاءاللہ. اولمپک جو سارا ورلڈ وائز جو سارے ٹیمز آئے تھے. پھر اس کے بعد ایک ایشین گیمز ہوا تھا. ایشین گیمز میں ارشد ندیم جو 10th نمبر پہ آ گیا. اس کا مطلب مسئلہ تھا، اس کا شولڈر انجری تھا. پھر اگین انہوں نے مطلب اس کا سرجری کرایا انگلینڈ میں. تو اگین جب وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں چلا گیا ارشد ندیم، واپس گولڈ ہو گیا وہ ماشاءاللہ. مطلب ہار کے بعد جیت، جیت کے بعد ہار. یہ ہار جیت یہ گیم کا حصہ ہے. اپنے ہیروز کو، اپنے اسپورٹس مین کو، اپنے پلیئرز کو اسی طرح سپورٹ اور پروموٹ کرنا چاہیے جس طرح آپ جیت کے بعد کرتے ہوں. جس طرح محمد عامر کو پہلے لوگ فالو کرتے تھے، اس وقت شعیب زہری کو فالو کریں. رائٹ، تو بالکل. یوتھ جو باکسنگ کے اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے، اس کے لیے پیغام، اور بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہی پیغام ہے یار اسپورٹس مین کے لیے، یار یوتھ کے لیے. مطلب آپ لوگ یہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کا طلب کرتے ہو میں آپ کو وہ نصیب کرتا ہوں. آپ کا شرط یہی کہ میں آپ محنت کروں. جو بھی مطلب باکسنگ میں آنا چاہتا ہے، باکسنگ مطلب ایک صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور ہر باکسر آپ دیکھو، سارے باکسر جو ہے مطلب فٹ ہوتے ہیں. کسی کا بھی مطلب کوئی اس طرح کا آپ نہیں دیکھو کہ کوئی باکسر مطلب شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، یا کوئی باکسر مطلب وہ بیٹھ کے مطلب اس میں بڑا ہوگا، بیمار ہوگا ہاسپٹل میں. الحمدللہ مطلب باکسنگ جو ہے مطلب ایک اس طرح کے گیم ہے کہ وہ صحت کے لیے بھی بہت بیسٹ ہیں. اور ایک ایسا اسپورٹس ہے مطلب کہ ایک مطلب اپنا جو جوان مردگی ہے مطلب وہ بھی دکھاتا ہے انسان کا، مطلب جو دلیری ہے وہ بھی مطلب پتہ چل جاتی ہے. باکسنگ بہت اچھا گیم ہے. باکسنگ کے جو اسپورٹس ہیں مطلب جو بھی مطلب یوتھ مطلب اس میں آنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم. آ جائیے، اپنا محنت کریں اور اپنا لوہا منوائیں، اور اپنا بلوچستان کا اور پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں لے رہے ہیں. بہت شکریہ شعیب بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، اصل میں ایک سوال جو ہے نا وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہماری حکومت پاکستان کی طرف. دیکھیں، جس طرح ہمارا ایک ادارہ ہے پاک فوج، اور پاک فوج وہ ادارہ ہے جو میرٹ کے اوپر بنا ہے، وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح ہماری سول گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں. جس طرح کرنل شیر خان کے بارے میں ہندوستانی ایک جنرل نے یہ بات بولی تھی کہ یہ وہ جوان ہے جس نے بہادری کے ساتھ لڑا، اس کو ہمیں نشان حیدر دیا. اسی طرح شعیب کے بارے میں ہندوستانی میڈیا، ہندوستانی جو جتنے بھی لوگ ہیں، اسپورٹس مین ہیں، انہوں نے یہ بولا کہ یہ بہت بہادر لڑکا اور بہت بہادری سے لڑا. ہماری سول گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ہائی سول ایوارڈ ہونا چاہیے. جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبداللہ، دا ینگسٹ سی ای او آف پاکستان. گلوبل افیئرز انٹرنیشنل میگزین کی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، ایمان پاکستان یوتھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کے اندر یہ لیڈرشپ کوالٹیز کیسے ہیں؟ میں یہ بولوں گا جو میرے پیرنٹس ہیں، میری مدر ہیں، میری فادر ہیں، ان لوگوں نے مجھے انسپائر کیا شروع سے. اور جو آپ کوالٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ میں بولوں گا آئی ایم لکی دیٹ آئی ہیو ہیڈ ویری گڈ فرینڈس اراؤنڈ می ہو ہیو انسپائرڈ می ٹو ٹیک آن سم چیلنجنگ گولس اینڈ بی دا پرسن دیٹ آئی وانٹ ٹو بی. دیٹس گڈ. ون تھنگ آئی سین دیٹ کہ آپ کی لیڈرشپ میں آنے کے بعد جو اریڈیکیٹ دا نیگیٹیوٹی بائی پروجیکٹنگ پازیٹیوٹی، یہ والا جو سلوگن تھا یہ زیادہ مشہور ہوا میڈیا میں. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے میڈیا میں؟ اس لیے دیکھیں، جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، اس سے کچھ اچھی چیز اسٹیم نہیں کرتی، ہمیشہ بری چیز ہی ہوتی ہے. سو وائی ناٹ بی پازیٹیو، رائٹ؟ اس لیے دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں جو بیڈ تھنگس ہیں دے اسٹیم فرام نگیٹیوٹی، اور یہ ضروری ہے جو ہم اپنا مائنڈ سیٹ اچھا ہی رکھیں اور پازیٹیو رکھیں. دیٹس گڈ. اچھا عبداللہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو یوتھ ہے، جنریشن زی اور اس سے پہلے والی جنریشن میں ایک گیپ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گیپ کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ کور آئی تھنک تھرو سوشل میڈیا.
اس لیے جو آپ گیپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے ایک ریزن بھی ہے گیپ کے، لیکن اس گیپ کے لیے کیور بھی میں بولوں گا سوشل میڈیا ہی ہے، رائٹ؟ اسی جو جینزی یہ جو آپ کا یوٹیوب ہے اور یہ سارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اس کے بچپن سے ان کے ساتھ گرو ہوئے ہیں نا، لیکن جو آپ کی جو پہلے جنریشن ہے وہ گرو نہیں ہوئی، لیکن اب یہ اتنا وائٹل بن گیا، جو پرانی جنریشن ہے ان کو بھی استعمال کرنا ضروری بنے گا یہ چیز۔ اچھا، آپ ایمان پاکستان تحریک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پورے پاکستان کے یوتھ کے، جی تو آپ نے ایمان پاکستان، ایک تو نام اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ پاکستان پہ بلیو کرنا ہے، جی، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پہ بلیو کر کے ہماری یوتھ آگے جا سکتی ہے؟ اس لیے اگر پاکستان نہیں آئے گا تو اور کیا ہوئے گا، رائٹ؟ اور میں بلیو کرتا ہوں جو آپ کو ہر بندے کو جو چاہتا ہے جو وہ اپنے خود گولس فالو کرے اور جو اپنی ڈریمز اچیو کریں، ہی ہیز ٹو بلیو ان ناٹ اونلی ہز سیلف بٹ ان دس کنٹری۔ اس لیے جو لوگ اپنے ملک پہ بلیو کرتے ہیں وہ ایک یونائٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور جو ایک یونائٹڈ گروپ ہوتے ہیں وہی تو آگے جا کے اپنے ڈریمز اور مطلب جیتتے ہیں اینڈ میں۔ اچھا، میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے آپ کے پروفائل میں کہ آپ میڈیا کو اس لیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کرکٹ میں بڑا دلچسپی رکھتے ہیں بالکل اور بہت اچھے پلیئر بھی ہیں اور کرکٹ کے بڑے فین بھی ہیں۔ پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ نہیں کھیلنا، جی، اس کے بعد ابھی ہمیں خوشخبری ملی ہے کہ پاکستان کھیل رہا ہے اور بالکل۔ ہماری امید ہے کہ ہم جیتیں گے بھی۔ آپ اس کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں دیکھتا ہوں اگر آپ اس کے بارے میں بات کریں، یہ جو ابھی جو چیز ہوئی ہے، جو مجھے لگتا ہے جب انہوں نے جب بنگلہ دیش کو آئی سی سی نے نکال دیا تھا تو پاکستان کی جو پی سی بی ہے انہوں نے ایک بولیں گے پروٹیسٹ کیا، اس لیے آپ کو پتہ ہے انڈیا کے پاس آئی پی ایل ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، دے آر دا بگیسٹ کنٹری ان دس کھیل۔ تو میں بولوں گا دیٹ ٹو پروٹیسٹ انہوں نے پہلے بائیک آؤٹ کیا، اور جیسے ہمیں یہ بھی پتہ چلا جو ان لوگوں نے اپنی جو شرطیں وہ بھی منوائیں آئی سی سے، جیسے اب آئی سی سی میں انہوں نے کہا تھا جو بنگلہ دیش میں ایک وہ ٹو کمپنسیٹ دیم کہ وہ حصہ نہیں ہے نا اس ورلڈ کپ میں، وہ ایک پورا ایک ایونٹ رکھیں گے آئی سی سی کا ٹورنامنٹ جسٹ فار دیم رکھیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ایک جو مصنفین ہیں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور جو چیئرمین بھی ہیں، یہ ان کی ایک وکٹری تھی فار دا انٹائر کنٹری ٹو شو دیٹ ناٹ اونلی انڈیا لیکن جو آپ سے بڑے لوگ ہوئیں گے ان کے خلاف بھی آپ فائٹ کر سکتے ہیں اور آپ جیت سکتے ہیں۔ دیٹس گڈ۔ تو عبداللہ، آخر پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری جو یوتھ ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ بولنا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں جب آپ ہارتے ہو نا از وین یو لوز وین یو، جیسے اگر میں کچھ کروں گا، اگر میں کوئی گول کے پیچھے لگ رہا ہوں، کیا اگر میں فیل ہو جاؤں، لوگ کہتے ہیں چلو بس یہ میں ہار گیا، لیکن جو اصل ہار ہوتی ہے از ٹو گیو اپ، رائٹ؟ ڈونٹ گیو اپ، اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی ٹائمس یو آر سیٹ بیک، رائٹ؟ اگر میں آج ہار جاؤں، کل ہار جاؤں، یہ ہار ہوتی ہے، لیکن جو اصل ہار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیو اپ کرنا۔ اس لیے بندہ اگر کبھی گیو اپ نہ کریں، پوری زندگی ٹرائی کرتا رہے، دین ہی ہیزن ریلی لاسٹ۔ جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد عبداللہ، مظفر آباد آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایمان پاکستان تحریک و ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں یوتھ کے کشمیر چیپٹر کے۔ احمد عبداللہ، آپ نے چھوٹی سی عمر میں کشمیر کا امیج اور پاکستان کا امیج اس پہ کام بھی کیا اور ایمان پاکستان تحریک کو جوائن کیا۔ ایمان پاکستان تحریک کو جوائن کرنے کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ایمان پاکستان ڈیجیٹل کا، جس نے مجھے ادھر بلایا اور مجھے اپنے خیالات بتانے کے لیے موقع دیا۔ تو میں سب سے پہلے ایک شہر سے تقریر کا اپنا آغاز کروں گا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں رہتا ہوں۔ میں کشمیر ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ تو ایمان پاکستان میں جو چیئرمین ہیں اور جو لیڈر ہیں فرا عظیم شاہ، ان کی مجھے خیالات، جو ان کا خیال ہے کہ یونٹی، آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی سکن سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، آپ پاکستانی ہیں، آپ پنجابی ہوں، آپ سندھی ہوں، آپ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، آپ کشمیری ہوں، آپ سب پاکستان کا حصہ ہیں۔ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کی جو قومی زبان ہے، آپ کا جو ایک نظریہ ہے، وہ آپ کا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو خود مختاری یہ چیزیں پاکستان میں رہ کے ملنا نہیں سکتی، کیونکہ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان، بلوچستان بنے گا پاکستان، پنجاب بنے گا پاکستان، یہ سارے صوبے ہیں، یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو ہم اس میں بالکل یہ والی بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ الگ ہیں،
یہ بندہ پنجابی ہے تو یہ ہم سے کمتر ہے، یا یہ سندھی ہے یہ ہم سے اوپر ہے، یا یہ کشمیری ہے یہ ہم سے نیچے ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، یونٹی ہیں، ہم سب برابر ہیں. وہ آپ نے اپنی یوتھ تک، آپ نے ایکٹیویٹی میں یوتھ تک یہ چیز کیسے پہنچائی؟ عام آدمی تک آپ نے یہ بات کس طریقے سے پہنچائی؟ یہ میں نے اپنے اسکول میں اسپیچز دی، اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر کافی ساری ویڈیوز بنائی. کافی سارے لوگوں نے اس کے خلاف بھی گئے، کافی سارے لوگوں نے امن کے ساتھ مطلب میرا بات کو سمجھا. کافی لوگ جو ہیں وہ ٹریگر ہو گئے، ادھر ادھر کی عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن کافی سارے لوگ تھے جو سمجھدار تھے، انہوں نے بات کو سمجھی. ہمیشہ وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو مل جل کے رہے، کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جو خود کو تقسیم کرتے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے فرح عظیم شاہ کی ایمان پاکستان تحریک کی کال پہ لبیک کہا؟ پہلے کہ فرح عظیم شاہ جو ہیں وہ جین زی کے بہت قریب ہیں اور وہ ان کے خیالات کو سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ جو اولڈ جنریشن ہے، مینیلرز جنریشن وائی جن کو ہم کہتے ہیں، جس طرح ان کی جنریشن ہے، ان کی جنریشن تھوڑی الگ قسم کی، لیکن جو فرح عظیم شاہ انہوں نے جنریشن زیڈ کے سارے خیالات کو سمجھا. وہ پتہ چلا کہ یہ جنریشن ان کا ریٹینشن ٹائم کم ہے، ان کی باقی چیزیں کافی الگ ہیں، ان کی مطلب اولڈ جنریشن سے تو آپ ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. انہوں نے وہ بات جو سمجھا، وہ مجھے ان کی عادت بڑی اچھی لگی. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو پیغام دیا یونٹی کا پیغام جو ہے، سب سے کامیابی کا جو سب سے پہلا راز ہے وہ یونٹی ہے. ہمیشہ وہ قوم کامیاب رہتی ہے جو مل جل کے رہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، پاکستان کی یوتھ ہے، اس کو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ابھی، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل جو انڈین میڈیا ہے وہ مختلف قسم کے جو پروپیگنڈے کرتا ہے، فیک نیوز ہے، اے آئی کا دور ہے، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس فیک نیوز کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو؟ سب سے پہلے جو انڈیا میڈیا کیا جو بھی ہمارا دشمن ہے، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے دشمن کون ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو توڑنے کے لیے کام کرتے ہیں. آپریشن سندور انہوں نے کیا توڑنے کے لیے. باقی جو پروپیگنڈا ہوتے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو وہ تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تو پنجابی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ نے الگ الگ رہنا ہے. اس کے علاوہ وہ آپ کو پارٹیز میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہاں پہ تو لوگ ایک دوسرے کا گلا دمانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. مذہبی بنیاد تو کافی زیادہ اوپر ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، ابھی ہمارا ٹاپک دوسرا ہے. تو وہ ہے سنی شیعہ والا ٹاپک بعد میں کرتے ہیں. تو وہ آپ لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے. لیکن بہترین پاکستانی وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو ساری نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کے مل جل کے کھڑا رہے. اب تو آپ نے سب بھائی ہیں، آپ سب آپس میں بہنیں ہیں، آپ سب پاکستانی ہیں، آپ سب ایک ہیں. بہت اچھی بات ہے عبداللہ. آخر پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایمان پاکستان تحریک کو کشمیر میں کس طرح پیذرائی مل رہی ہے، اور آپ کشمیر کے نوجوانوں کو ان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں ان کو بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم پنجابی، ہم سب ایک ہیں. یہ پیغام جب تک نہیں جائے گا وہاں پہ، تب تک ان کا جو حال ہے کوئی نہیں بدل سکتا. تو یہ پیغام کرنے کے لیے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے ہمارا، ایمان پاکستان ڈیجیٹل. اس کے علاوہ سوشل میڈیاز میں ہمارے اکاؤنٹ ہیں، پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو دیکھیں تاکہ شعور پیدا ہو آپ لوگوں کے اندر، خود مختاری سے ہٹ کے آپ مل جل کے رہنا سیکھیں. یہ تھے ہمارے ساتھ احمد عبداللہ، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم سب مل جل کے پاکستانی بن کے ہی ترقی کر سکتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ ختم ہوا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد.